سبسکرائب کریں اور دیکھیں ایک دل دہلا دینے والی ہارر اسٹوری۔ بنا گھبرائے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ کاشف 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ میرپور خاص کے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسکول میں اس کے کئی دوست تھے، مگر شنکر کے ساتھ اس کی دوستی بچپن سے تھی، کیونکہ وہ ایک ہی محلے اور ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ اس گلی میں چند گھر ہندوؤں اور باقی مسلمانوں کے۔ ہندو مسلمان مل کر رہتے تھے۔ ان کا آپس میں بھائی چارہ اور اچھے تعلقات تھے۔ وہ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے اور مذہبی تہواروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تہوار منانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ شہر میں جہاں بے شمار مساجد تھیں، وہیں ہندوؤں کے کئی مندر بھی تھے، جہاں ہندو اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ یار تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایک دن کاشف نے شنکر سے کہا۔ لیکن مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ماں باپ ہندو ہیں، اس لیے میں بھی ہندو رہوں گا، شنکر نے جواب میں کہا۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کا مذہب کیوں چھوڑے۔ کاشف نے ہنس کر کہا۔ ابو جہل کون تھا؟ شنکر نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں کاشف نے اسے ابو جہل اور قریش مکہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ تو اس کی باتوں نے شنکر کو بے حد متاثر کیا، لیکن اس نے مسلمان بننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود کاشف اسے روزانہ اسلام کی دعوت دیتا اور اسے دوزخ کے عذاب سے ڈراتا رہتا تھا۔ وہ شنکر کو بتاتا کہ مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا، مرنے کے بعد مسلمان جنت میں جاتا ہے اور منکر جہنم میں۔ دین اسلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو اسلام قبول نہیں کرتا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے باوجود شنکر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کاشف کو پرانی اور بہت قدیمی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شہر میں قدیمی عمارتیں صرف ہندوؤں کے مندر تھے اور وہ سب کاشف دیکھ چکا تھا۔ ایک دن اس نے شنکر سے پوچھا، ہمارے ضلع میں سب سے قدیمی عمارت کون سی ہے؟ میرے دادا بتاتے ہیں کہ تھرپارکر میں ایک مندر ہے جو 1000 برس پرانا ہے، شنکر نے کہا۔ جب مسلمان فتح محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح کیا تھا تو وہ مندر موجود تھا، مگر اس علاقے کے اکثر ہندو مسلمان ہو گئے اور کچھ اسلامی فوج کے ڈر سے بھاگ گئے۔ اس وقت سے وہ مندر ویران پڑا ہے، کوئی وہاں پوجا پاٹ کے لیے نہیں جاتا۔ اوہ، تو پھر تو میں اس مندر کو ضرور دیکھوں گا، کیا تم چلو گے؟ کاشف نے خوش ہو کر کہا، ضرور، میں وہاں ہنومان دیوتا کی پوجا بھی کروں گا۔ شنکر نے مسکرا کے کہا، تو ٹھیک ہے، کل اتوار ہے، ہم صبح سویرے یہاں سے چل دیں گے، تم بس کا کرایہ وغیرہ لے آنا، کھانا پینا میرے ذمہ، کاشف نے کہا۔ دوسرے روز دونوں دوست صبح سویرے لاری اڈے پر پہنچے اور وہاں سے تھرپارکر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ وہ دوپہر کے وقت تھرپارکر پہنچے، ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر ہنومان کے مندر کے قریبی گاؤں ٹانگے میں سفر کر کے پہنچے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک آدمی سے مندر کا راستہ پوچھا تو اس نے کچھ فاصلے پر نظر آنے والے جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ اس جنگل کے اندر مندر ہے، مگر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہم مندر دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے پرانی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، کاشف نے اس آدمی کو بتایا۔ ٹھیک ہے، مگر اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جانا۔ کہیں رستہ بھول گئے تو ساری رات جنگل میں ہی بھٹکتے رہو گے۔ اور دیکھو، مندر کو صرف باہر سے دیکھنا، اندر مت جانا، اس آدمی نے مشورہ دیا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے
जंगल की तरफ रवाना हो गए, जो गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, जो जंगल तक फैले हुए थे। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल काफ़ी घना था। वो जंगल में दाखिल हुए और झाड़ियों को इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। तकरीबन निस्फ घंटे बाद इन्हें जंगल में बनी हुई एक इमारत नज़र आई। पत्थरों से बनी वो इमारत कदीम मंदिर था। इसकी दीवारें बोसीदा हो चुकी थी। मंदिर का दरवाज़ा बंद था और इसकी सीढ़ियों पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने सिर्फ एक कपड़े से खुद को बांधा हुआ था और सर से गंजा था। जंगल के दरख्त मंदिर से 10-10 कदम दूर थे। वो दोनों आगे बढ़े और उस गंजे के करीब पहुँचे, जिसकी उम्र 80-90 साल के लगभग थी और इसके गले में मोटे मंकनों वाली माला नज़र आ रही थी। काशिफ ने इसे सलाम किया तो गंजे ने इन्हें गौर से देखा। कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? गंजे ने पूछा। हम मंदिर देखने आए हैं, काशिफ ने बताया। तो देख लो चारों तरफ से, गंजे ने बेपरवाही से कहा। हम अंदर से देखना चाहते हैं बाबा, शंकर ने जल्दी से कहा। हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बाबा आप कौन हैं और बाहर क्यों बैठे हैं? काशिफ ने पूछा। मैं पुजारी हूँ और 50-60 साल से हनुमान की पूजा कर रहा हूँ, गंजे ने उठते हुए कहा। आओ काशिफ और शंकर उसके पीछे चल दिए। सीढ़ियाँ चढ़कर वो मंदिर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे के साथ पुराने ज़माने की एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई थी। बूढ़े पुजारी ने रस्सी को खींचा तो घंटी बज उठी। क्या मंदिर का दरवाज़ा खुल पाएगा? क्या शंकर और काशिफ मंदिर के अंदर का राज जान पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए। मगर इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे चीखते हुए उड़े और फ़िज़ा में चक्कर लगाने लगे। 1-2 लम्हों के बाद मंदिर का जो भी दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट की पुरशोर आवाज़ के साथ खुलने लगा। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि शंकर और काशिफ के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। अंदर नीम तारीकी थी। बूढ़ा पुजारी अंदर दाखिल हुआ तो काशिफ और शंकर भी अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तवील राहदारी थी जिसमें कई कमरे थे, मगर इनमें से कुछ दरवाजे बंद थे। छतों से मकड़ियों के लंबे लंबे जाले लटक रहे थे। फर्श पर मिट्टी की इतनी तह जमी हुई थी कि इनके जूते उसमें धंसने लगे। चमगादड़ों के शोर से खौफ फैल रहा था। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जो बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। अभी वो 2-3 कदम आगे चले ही थे कि अचानक चिड़चिड़ाहट की पुरशोर आवाज़ बुलंद हुई। काशिफ और शंकर ने पलट कर देखा तो मंदिर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। दरवाज़ा बंद होने पर वहाँ गहरा अंधेरा फैल गया तो वो दोनों घबरा गए। शंकर ने पुजारी की तरफ देखा तो वो बेइख्तियार उछल पड़ा। पुजारी अपनी जगह से गायब था। काशिफ को भी हैरत हुई। पुजारी बाबा तुम कहाँ हो? काशिफ ने बुलंद आवाज़ में कहा। पुजारी ने ज़ोरदार कहा, पूजा वाले कमरे में। तुम दोनों भी इधर चले आओ। मगर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाबा जी अंदर अंधेरा है, शंकर ने खौफज़दा लहजे में कहा। पुजारी ने नाक की सीध में, चले आओ, यहाँ रोशनी है, वरना भाग जाओ। मेरी पूजा का वक्त हो गया है। मगर दरवाज़ा तो बंद है, हम कैसे बाहर जा सकते हैं? काशिफ ने गुस्से से कहा, इसे खुलवाओ। तो पुजारी ने फैसलाकुन आवाज़ में कहा, दरवाज़ा तो अब सुबह ही खुलेगा, तुम्हें सारी रात यहीं गुजारनी होगी। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो गए। इसी लम्हे एकदम परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और एक चमगादड़ शंकर के सर में पंजा मारती हुई गुजर गई। शंकर के मुंह से बेइख्तियार
چیخ نکلی اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی چیخ سن کر کاشف بھی گھبرا گیا۔ کاشف نے بلند آواز میں کہا، بابا جی دروازہ کھلواؤ، مگر پجاری کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ راہداری کے اختتام پر وہاں کا نصف دروازہ کھل گیا اور اندر جلنے والے چراغوں کی روشنی راہداری میں آنے لگی۔ شنکر کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روشن کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور چیز لڑکھڑا کر آگے جا پڑی۔ شنکر نے جھک کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کاشف نے بھی اس چیز کو دیکھا تو دہشت کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی انسان کی کھوپڑی تھی۔ کاشف اپنی جگہ پر کھڑا رہا، تھر تھر کانپنے لگا۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلنے والا غبار راہداری میں پھیلتا جا رہا تھا۔ خوف کی شدت سے شنکر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس نے مضبوطی سے کاشف کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خود کاشف کا دل بھی دہشت کے مارے دھک دھک کر رہا تھا اور جسم کے ہر حصے میں پسینہ نکل رہا تھا۔ میں ہنومان کا غلام اور مہا پجاری موہن چند 1300 سال سے یہاں آنے والے پجاریوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ دفعتاً کھوپڑی کے منہ سے ہیبت ناک آواز آئی، تم ہنومان جی کے سامنے جا کر اس کی پوجا کرو، ورنہ ساری عمر یہاں سے باہر نہ جا سکو گے۔ مرنے کے بعد تمہاری روحیں اسی مندر میں بھٹکتی رہیں گی۔ یہ سن کر شنکر اور کاشف کا دہشت کے مارے سانس رکنے لگا۔ شنکر نے آگے قدم بڑھایا تو کاشف بھی آگے بڑھا۔ اسی لمحے کھوپڑی ایک دم غائب ہو گئی۔ تبھی کاشف رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی بت کی عبادت کرنا گناہ عظیم ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے۔ شنکر نے آہستہ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلو کاشف، ہنومان کی پوجا کرتے ہیں، ورنہ موہن چند کی کھوپڑی ہمیں یہاں سے باہر نہیں جانے دے گی۔ کاشف نے سخت لہجے میں کہا، تم کرو پوجا، میں کسی کے ڈر سے اللہ کی بجائے کسی بت کی پوجا نہیں کر سکتا۔ ہنومان تمہارا دیوتا ہے، تم جاؤ، میں تمہارا یہیں انتظار کروں گا۔ شنکر نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے اس مندر میں زندہ انسان نہیں، بدروحیں رہتی ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے والے کمرے میں ہڈیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے اس طرف دیکھا تو خوف کی شدت سے ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ اس کمرے سے ایک انسانی ڈھانچہ ہڈیاں کھڑکھڑاتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ آؤ بدبختو، تم نے مہا پجاری کا حکم نہیں سنا، بوڑھے نے غصیلی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، اور وہ آواز اسی بوڑھے پجاری کی تھی جو انہیں اندر لے آیا تھا۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ پجاری کا ڈھانچہ ان کی طرف گھراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ جاؤ، تم باہر نہیں جا سکتے۔ شنکر، تم تو پوجا کرنے آئے تھے نا، تو تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ شنکر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر دہشت سے اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلی۔ وہ لڑکھڑایا اور فرش پہ گر گیا۔ ڈھانچے نے سخت لہجے میں کہا، کاشف، ہنومان جی کی پوجا کرو تو زندہ رہو گے۔ کاشف نے ہمت کر کے کہا، ہرگز نہیں، میں مسلمان ہوں اور میں کسی بت کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ڈھانچے نے آگے بڑھ کر کاشف کی بازو کو پکڑنے کی کوشش کی تو چھوتے ہی چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کاشف نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک مار دی۔ ڈھانچے نے غصے میں کہا، تم کچھ بھی پڑھ لو لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے فرش پر پڑے شنکر کا ایک پاؤں پکڑا اور اسے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شنکر دہشت کے مارے چیخنے لگا۔ اچانک کاشف کو یاد آیا کہ اس کی جیب میں چھوٹی سی نماز کی کتاب ہے جس میں قرآنی صورتیں ہیں۔ اس نے جلدی سے کتاب نکالی اور ڈھانچے کے ہاتھ پر لگا دی۔ فوراً ہی ڈھانچے کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ شنکر کو چھوڑ کر فوراً کمرے میں گھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی
कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। काशिफ़ ने शंकर का हाथ पकड़कर उसे उठाया और दोनों भागते हुए मंदिर से बाहर निकल गए। इनके बाहर आते ही मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन वो दोनों रुके बगैर जंगल की तरफ दौड़ने लगे। थोड़ी देर में दोनों जंगल से बाहर आ गए। बाहर आकर दोनों ने गहरे गहरे सांस लिए और जंगल की तरफ दौड़ने लगे। गांव पहुंचकर दोनों को इत्मीनान आया, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। वो टांगे के ज़रिए मेन रोड पर पहुँचे और वहाँ से बस में सवार होकर अपने शहर रवाना हो गए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।